السلام علیکم، میرا نام ہنا زاہد بزنس والی ہے۔ میرا تعلق ریحان اے آئی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ لاہور کیمپس سے ہے۔ میں ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہوں۔ آج ہم انٹرویو کروں گی میں مس فاطمہ بزنس والی کا، جو کہ ریحان اسکول کی ایک باصلاحیت طالبہ ہے۔ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ کاروبار کے میدان میں بھی آگے آنا چاہتی ہے۔ مس فاطمہ ایک ایسی نوجوان شخصیت ہے جو سیکھنے، بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مس فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ مس فاطمہ، جیسے کہ میں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ ایک نوجوان طالبہ ہیں، اب آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا ایک انٹروڈکشن اور دے دیں تاکہ وہ آپ کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، میرا نام فاطمہ بزنس والی ہے۔ میں ریحان اسکول لاہور کیمپس میں ٹیچر ٹریننگ کی پارٹیسپینٹ اور کو فیسیلیٹیٹر ہوں، اور میرا تعلق قصور سے ہے۔ میری عمر 18 سال ہے اور میری ایجوکیشن FSc پری میڈیکل ہے۔ جی مس فاطمہ، ماشاء اللہ سے آپ ایک میڈیکل کی بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ریحان اسکول بھی جوائن کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مس فاطمہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا انٹرویو آج ایک ٹاپک پر ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اور آپ کے قیمتی خیالات جاننا چاہوں گی تاکہ اس سے میں اور ہمارے دیکھنے والے مستفید ہو سکیں۔ مس فاطمہ، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مصنوعی ذہانت آپ کے نزدیک اے آئی، جو کہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ہمارے ملک میں متعارف ہو رہی ہے، یہ سب سے زیادہ آپ کے نزدیک زندگی کے کس شعبے کو متاثر کرے گی؟ دیکھیے، آلموسٹ تو سب سے پہلے AI نے ہماری سوسائٹی کی ہر فیلڈ کو چینج کر دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ اس کا جو AI کا اثر۔ مس فاطمہ، سوری جی مس، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی۔ جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی اب آئیے۔ اوکے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ AI نے ہماری سوسائٹی کی آلموسٹ ہر فیلڈ کو چینج کر دیا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ تر اثر ہے وہ ہماری تعلیم پر ہے۔ مطلب جو AI کا زیادہ اثر ہے وہ ہماری ایجوکیشن پر بھی ہے، ہماری ہیلتھ پر بھی ہے، جو ہماری فائنانس اور اسپیشلی ہمارے بزنسز پر بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ سیکٹر میں اس طرح سے ہے کہ AI جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ہیلپ کر رہا ہے ڈیزیزز کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے میں، جیسے ایکس ریز اور اسکینس کو اینالائز کر رہا ہے۔ ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کے لیے پرسنلائز لرننگ سسٹم آ گیا ہے، جہاں AI ان کی لرننگ سٹائل کے مطابق انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ مطلب دیکھیں، ایسا ہے جیسے ایجوکیشن میں AI ہماری اس طرح مدد کر رہا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو جیسے چیٹ GPT ہے، ہم فوراً اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ فوراً ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے ایزی ورڈنگ میں بتا دو، تو وہ اور اچھے سے بتاتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہماری ہیلتھ میں بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے فائنانس بزنس میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ یہ ہمارے کسٹمر کی جو سروسز ہیں انویسٹمنٹ پلاننگ میں مدد کر رہا ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو بزنس میں یہ ہماری اس طرح مدد کر رہا ہے، جیسے AI کی سے پہلے اگر ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اس میں بہت سے پروجیکٹ بنانے میں، لیکن AI نے آ کے ہمارے بزنسز کو اس طرح کر دیا ہے، مطلب ایزی بنا دیا ہے۔ جو ہم پروجیکٹ گھنٹوں میں بناتے تھے، پورا دن لگ جاتے تھے، لیکن وہی پروجیکٹ اب AI کی مدد سے بہت جلدی بنا لیتے ہیں، ہم منٹوں میں بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب اسی طرح اس نے جی مس فاطمہ، ہمارے بہت علم پر شکریہ اثر کہ آپ کیا ہے۔ نے جی مس فاطمہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید کیا۔ اچھا، جیسا کہ AI ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آج کل اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف بچے آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو، جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو کہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتا ہے، تو کیا انسانوں کی نوکریاں ختم کر دے گا یا پھر یہ ہمیں کاروبار کے اور نوکری کے نئے مواقع فراہم کرے گا؟ جی بالکل، بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا آپ نے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہے یہ نوکریاں ختم نہیں کرے گا، سوری مس بلکہ جو
सॉरी मिस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। आई आपको मेरी थिंक सो आवाज नहीं आ नेटवर्क का रही? इशू है। अभी भी आवाज नहीं आ नहीं, रही बहुत आपको रुक कर मेरी? आ रही है। अब आई मिस है, नेट क्योंकि प्रॉब्लम ना की वजह आवाज़ से बहुत रुक कर आ रही है। मिस नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको ये मिस बता फिर रही हम थी कि तो मिस अभी आवाज ठीक आ रही है? जी, अब ठीक आ रही है। देखिए, एआई ने हमारी मतलब पुरानी जॉब्स को खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसके अंदर अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, हमारे लिए नई जॉब्स पैदा करेगा। ये जो सवाल है, ये बहुत सा डर है लोगों के दिमाग के अंदर। मतलब देखिए, एआई कुछ जॉब्स को खत्म जरूर करेगा, लेकिन खास तौर पर मतलब जो रिपीटिव और रूटीन बेस्ड हैं, जैसे डाटा एंट्री या बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, इसी तरह के मतलब जो मतलब पुरानी जॉब्स हैं उनको खत्म जरूर करेगा, उनके अंदर नई अपॉर्चुनिटी भी लाएगा, लेकिन साथ ही साथ नए कैरियर और स्किल्स के डोर्स भी खोल रहा है। अब जो मतलब नई फील्ड्स आ रही है, जैसे एआई डेवलपमेंट है, मशीन है लर्निंग है, डाटा एनालिसिस है, डिजिटल मार्केटिंग है और रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो ये इसी तरह हमारे लिए बहुत सी नई चीजें पैदा करेगा। अगर ये पुरानी चीजों को खत्म भी करेगा, तो इसके साथ साथ नई चीजें बहुत पैदा करेगा, हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पैदा करेगा। यानी जॉब्स खत्म नहीं कर रहा, बस उनकी नेचर बदल रहा है। जो इंसान सीखने और अडॉप्ट होने के लिए तैयार है, उसके लिए एआई एक मदद मतलब एक मौका बना रहा है, ना कि खतरा। तो मेरे ख्याल से यही है। जी, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत से लोगों में ये डर पैदा हो गया है कि रोबोट आ रहे हैं मुआशरे में, और वो इंसानों का काम कर रहे हैं। जैसे कि खेतों में अब नई से नई मशीनरी ज़राअत में मुतारिफ हो रही है, जो कि जैसे पहले लोग हाथों से गंदम की कटाई किया करते थे, फसलों की कटाई किया करते थे, अब उनकी जगह मशीनें ले रही हैं। तो इंसानों को तो लग रहा है ना कि उनके मौके कम होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये आपको स्किल सिखा रहा है, और ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि आप तालीम हासिल करें और तालीम के ज़रिए तरक्की करें। जो किसान सिर्फ खेतों तक महदूद थे, ये उनको मौके फराहम कर रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको एआई की स्किल सिखाएं और फिर उनके ज़रिए तरक्की करें और नई से नई चीज़ें बनाएं। जैसे रोबोट बने हैं ना, अब हो सकता है माशरे में टेक्नोलॉजी से तरक्की करते हुए हम कुछ नया अचीव करें। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये हमारे लिए नए मौके पैदा कर रहा है। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मिस फातिमा कि तालीम का निज़ाम एआई के मुताबिक खुद को बदल लेगा? जैसे हमारा रिवायती निज़ाम तालीम है, क्या वो खुद को चेंज करेगा एआई के लिए? जी मिस, क्या कहा आपने? मिस मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जो हमारा रिवायती निज़ाम तालीम है, ये एआई के मुताबिक खुद को तब्दील कर रहा है? देखिए, वो मेरे ख्याल से तो ये है कि जो हमारे रवायती तालीमी निज़ाम है और ये एक अलग सिस्टम है। जैसे कि अगर हम उनको देखें और हमारे रेहान स्कूल की स्टडी में यहाँ एआई है, रवायती स्कूल में दूसरी बुक्स हैं, तो वहाँ बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, वहाँ एआई का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रेहान स्कूल में ऐसा सिस्टम है एआई का। तो अगर हम अपने स्कूलों में एआई को लाएं, तो वो बदल देगा, मतलब हमारी बदलेगा इस तरह कि हमारी एजुकेशन में हमारी मदद करेगा। अगर हमें कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेरे ख्याल से तो इस तरह बदलेगा। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि एआई जो है वो हमारे रिवायती निज़ाम तालीम में उसकी जगह बन जाएगी और बच्चे उसे ज़्यादा जल्दी एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जी बच्चे भी मुझे बिल्कुल। लगता है कि जी। जैसे मतलब रवायती स्कूल में बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन अगर एआई को वहां लाया जाए, तो मुझे लगता है कि बच्चे को अगर कुछ चीज मुश्किल लगे, तो वो एआई के जरिए हेल्प लेके बार बार उससे हेल्प लेके, तो वो मतलब समझ के काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा जी बिल्कुल नई ऐसा ही। स्किल्स सीखना, क्योंकि इंसान ना चेंज को पसंद करता है और तब्दीली आपके ऊपर खुशगवार असरात मुरतब करती है। तो बच्चों पे भी मुझे लगता है कि खुशगवार असरात मुरतब होंगे जब वो एक बुक से हटकर जो उनके हाथ में एक गैजेट होता है, मुझे लगता है आजकल हर बच्चे के हाथ में ये गैजेट है मोबाइल,
تو وہ جب اس کو اسمارٹ فون کو یوز کر کے اپنا کام کرے گا تو وہ اس کے لیے زیادہ خوشی کی باعث ہوگا اور وہ اس میں زیادہ دھیان دلچسپی سے کام کر سکے گا۔ جی مس فاطمہ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک عام ملازم جو ہے، جیسے کہ شاپ کیپر ہیں یا جیسے یہ ہم لوگوں کے سیلس مین وغیرہ ہوتے ہیں، ایک عام ملازم جو ہوتے ہیں، تو اے آئی کے دور میں کامیاب رہنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک سمپل رول یاد رکھیں، ٹیکنالوجی سے دوستی کریں۔ مطلب دیکھیے، آگے تو صرف مطلب جو دور آ رہا ہے، زمانہ آ رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی کا ہے، تو ہمیں اسے دوستی کرنی چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے۔ اے آئی کے ٹولز مطلب جو ہے ہمارے سافٹ ویئر کو مطلب انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے، جیسے بیسک ڈیجیٹل لٹریسی اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ لیکن صرف ٹیکنیکل سکلز کافی نہیں، سافٹ سکلز بھی ہمارے لیے اتنی ضروری ہیں جتنی ٹیکنیکل سکلز ہیں، جیسے کمیونیکیشن، پرابلم سالونگ اور ٹیم ورک۔ ایک سکسیسفل امپلائی وہ ہوگا جو ٹیکنالوجی کو اپنے کام میں استعمال کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ٹونس بھی بڑھائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی سے دوستی کر لیں، ان چیزوں کو مطلب ٹیکنیکل سکلز سیکھ لیں یا جیسے کمیونیکیشن، پرابلم سالونگ، تو